میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں زین سکندر۔ یہ آواز پہاڑ کی چوٹی کے ہر حصے سے گونجتی ہوئی اس کے زخمی وجود میں زہر کی طرح اتر رہی تھی۔ اس نے کراہ کر آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اسے اپنے سر سے خون بہتا ہوا محسوس ہوا۔ آنکھیں کھولنے سے انکاری تھی۔ اس نے اپنی زخمی ہاتھ ہلانے چاہے مگر پھر اس کا دماغ گہری غنودگی میں جا کر ڈوبا۔ وہ ہر روز کی طرح آج بھی ہاسپٹل سے واپس گھر جا رہی تھی۔ راستے میں ہی ہمیشہ کی طرح اسے رات ہو چکی تھی کیونکہ گھر ہاسپٹل سے بہت زیادہ دور تھا، اسی لیے وہ پیدل ہی آتی جاتی تھی۔ جب اچانک ہی اس کی نظر چوٹی سے نیچے راستے کی طرف پڑی، وہاں اسے کسی کی موجودگی کا گمان ہوا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے وہاں پر کوئی بے ہوش پڑا ہو۔ عروہ گھبرائی ہوئی اس کے قریب آئی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہاں ایک پتھر پر کوئی زخمی پڑا ہوا تھا۔ عروہ کا دل گھبرایا۔ اس کے مزید قریب آئی تو حلیہ واضح ہوا۔ وہ کوئی مرد تھا جو اوندھے منہ وہاں گرا ہوا تھا اور اس کے سر سے خون نکلتا ہوا پتھر پر بھی لگ رہا تھا۔ او اللہ، کاش زندہ ہو۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اس کے پاس زمین پر بیٹھتی، بہت مشکل سے اس کا چہرہ سیدھا کیا اور اب اس کی نبض چیک کر رہی تھی۔ وہ زندہ تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی۔ اس کے سر پر چوٹ آئی تھی اور وہ بھی تھوڑے بہت زخم تھے۔ وہ زمین سے اٹھی، اب اپنا موبائل نکالتے تیزی سے ہاسپٹل سے ہیلپ کے لیے فون کر رہی تھی۔ ایک تو یہاں سگنلز بھی نہیں آتے تھے۔ یا اللہ مدد کرنا۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس نے تھوڑی اونچائی پر جا کر کال کی تو کال لگ گئی۔ یہاں پہاڑ کی چوٹی کے پاس ایک شخص زخمی پڑا ہوا ہے، جلدی سے وارڈ بوائز کو بھیج دیں، اسے ہاسپٹل لے کر جانے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی ریسیپشن پر فون لگا اس نے تیزی سے تفصیلات بتائیں اور اگلے 10 منٹ بعد 2 وارڈ بوائز ایمبولینس کے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور اب اس زخمی شخص کو اسٹریچر پر ڈال رہے تھے اور 2 سے 3 منٹ میں ہی ایمبولینس ہاسپٹل میں داخل ہو چکی تھی۔ وہ خود کمرے میں داخل ہوئی تاکہ زخمی شخص کا معائنہ کر سکے۔ شکر ہے اس کے سر پر زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی اور نہ ہی بہت زیادہ اس کا خون ویسٹ ہوا تھا، ورنہ شاید اسے بچانا بہت مشکل ہو جاتا۔ شاید وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں پر گرا تھا جس وجہ سے اس کی جان بچ گئی۔ اگر عروہ کو وہاں پہنچتے ہوئے دیر ہو جاتی تو وہ کبھی بھی اسے نہیں بچا پاتی۔ پیشنٹ کی مکمل مرہم پٹی کرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص خطرے سے باہر ہے تو وہ پرسکون ہوتی کمرے سے باہر نکلی، مگر وقت دیکھا تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اماں کو بتایا ہی نہیں کہ وہ ہاسپٹل میں ہی رک گئی ہے اور اس طرح سے ایک ایمرجنسی کیس آ گیا ہے۔ اب وہ فوراً اپنے کیبن میں آئی اور موبائل اٹھائے اماں کو بتا رہی تھی کہ وہ آج گھر نہیں آ سکے گی، اسے آج رات یہیں رکنا ہوگا کیونکہ اسے راستے میں ایک زخمی شخص ملا تھا، اسی لیے اسے ہاسپٹل لے آئی اور فی الحال اس شخص کے پاس کوئی موبائل فون یا کوئی آئیڈینٹی نہیں ملی جس سے وہ اس کے گھر والوں سے رابطہ کر کے انہیں انفارم کر دیتی۔ اماں کی تسلی کرنے کے بعد وہ وہیں کرسی پر سر گرائے آنکھیں میچ گئی اور وہاں بیٹھے بیٹھے کب اس کی آنکھ لگی اسے کوئی احساس ہی نہیں ہوا۔ ہوش تو تب آیا جب نرس اس کے پاس آ کر کھڑی ہوئی، اس کا کاندھا ہلا رہی تھی۔ عروہ نے مندی مندی آنکھیں کھولے نرس کو دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ جس پیشنٹ کو آپ لے کر آئی تھی انہیں ہوش آ رہا ہے، میں نے سوچا ایک بار آپ کو انفارم کر دوں، آپ دیکھ لیں۔ نرس کی بات پر وہ فوراً کرسی سے اٹھی اور اب اس کا رخ اس پرائیویٹ کمرے کی جانب تھا جہاں پر وہ شخص موجود تھا۔ وہ کمرے کے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی تو اس کی نگاہ سامنے بیڈ پر پڑے اس مرد تک گئی۔ اس نے غور سے اس مرد کو دیکھا تھا۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی وجود، مضبوط چوڑا سینہ، اس کی گندمی رنگت، تیکھے نقوش، ہلکی بیئرڈ اور سر پر لگی چوٹ۔ بلا شبہ وہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم مرد تھا۔ اس کی عمر کم و بیش 28 سے 30 سال ہوگی۔ وہ اس شخص کا جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھی اور اب اس کے پاس جھکی اس کے سر اور چہرے کے زخم دیکھ رہی تھی جب اچانک اس نے اپنی آنکھیں کھولے اس لڑکی کو دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں۔ عروہ نے دیکھا اس کی آنکھیں گرے تھیں، بالکل گہری دھند جیسی، جبکہ وہ اپنے اوپر جھکی لڑکی کو دیکھتے ہی بے حد بے یقین ہوا تھا۔ تم آ گئی؟ اس کے لب پڑپڑائے۔ اس کے ہونٹوں کو ایک زخمی سی مسکراہٹ نے چھوا، جبکہ ڈاکٹر عروہ یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے پتا تھا تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں جانتا تھا۔ میں آنکھیں کھولوں گا اور تم میری آنکھوں کے سامنے ہوگی مایا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں کے حصار میں لیتے
وہ بہت محبت سے کہہ رہا تھا، اور عروہ کو اندازہ ہو گیا شاید وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کسی اور کا تصور کر رہا تھا۔ آر یو اوکے سر؟ اس نے نرمی سے پوچھا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ مجھے آپ وہاں پہاڑ کی چوٹی پر زخمی ملے تھے۔ عروہ نے اسے بتانا چاہا کہ اس وقت ہاسپٹل میں ہے، جبکہ وہ زخمی شخص تو حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کیسی باتیں کر رہی ہو مایا؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس لہجے میں مجھ سے بات کر رہی ہو؟ اور سر کسے کہہ رہی ہو؟ اب اس کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ شاید آپ کو کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے اور آپ شاید مجھے کسی اور سے ملا رہے ہیں۔ میرا نام عروہ ہے، ڈاکٹر عروہ، میں کوئی مایا نہیں ہوں۔ عروہ نے ابھی بھی نرمی سے اس کی غلط فہمی دور کرنی چاہی۔ یہ تمہاری آنکھوں کو کیا ہوا ہے؟ تمہاری آنکھیں سنہری کیسے ہو سکتی ہیں؟ تم نے کوئی لینس لگا رکھے ہیں؟ جبکہ اس کے برعکس وہ زخمی شخص اپنی ہی بات کر رہا تھا۔ عروہ نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اس کا ہاتھ اپنی پلکوں تک گیا۔ اس کی آنکھیں تو بچپن ہی سے سنہری تھی۔ تمہاری گرین آنکھوں کو کیا ہوا؟ تم نے اپنی آنکھیں کیوں چھپا رکھی ہیں؟ وہ بے چین ہو رہا تھا۔ عروہ کا دماغ چکرانے لگا۔ وہ جس طرح سے اس سے بات کر رہا تھا اس کا صاف مطلب تھا جیسے اسے وہ بہت اچھے سے جانتا ہو، مگر عروہ تو اس شخص کو زندگی میں پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ دیکھیں سر، میری آنکھوں کا رنگ بچپن سے سنہری ہی ہے، میں نے کوئی لینس نہیں لگا رکھے۔ مجھے لگتا ہے آپ مجھے اپنی کسی دوست سے کمپیئر کر رہے ہیں۔ عروہ نے ابھی بھی نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، کیونکہ وہ بیمار تھا، اسی لیے ہو سکتا ہے وہ اسے کسی اور شکل میں دکھائی دے رہی ہو۔ کون عروہ؟ وہ بے حد بے یقینی سے بڑبڑایا۔ میرا نام عروہ ہے، ڈاکٹر عروہ، اور آپ اس وقت کشمیر کے ہاسپٹل میں موجود ہیں۔ عروہ نے ایک بار پھر تمام تر تفصیلات بتائیں۔ اس کی اتنی بات سننی تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچتے ہوئے اپنے قریب کیا کہ وہ اپنا بیلنس برقرار نہ رکھ سکی اور سیدھا اس کے اوپر آ گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ خبردار اگر تم نے اب اس لہجے میں مجھ سے بات کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا مایا۔ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو سکتی ہو، اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا پھر تم اس وقار کے ساتھ پر یہ سب کچھ کر رہی ہو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں وہ جھوٹا ہے، اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ دو، وہ ہم دونوں کے خلاف سازش کر رہا ہے، وہ ہم دونوں کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے مایا؟ تم تو مجھ سے محبت کرتی تھی نا، آج تمہارا یہ الگ انداز کیوں ہے؟ وہ پہلے شدید غصے میں اور اب شدید تکلیف سے پوچھ رہا تھا، جبکہ عروہ کو لگا کہ وہ چکرا کر گر جائے گی۔ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ وہ کچھ غصے سے چلاتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ خبردار اگر اب آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی اور آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ میں کتنی بار بتا چکی ہوں کہ میرا نام مایا نہیں عروہ ہے۔ میں یہاں اس ہاسپٹل کی ایک عام سی ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر عروہ۔ شاید آپ کے سر پر کچھ زیادہ ہی گہری چوٹ لگ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کو میں کوئی مایا نظر آ رہی ہوں۔ وہ شدید غصے سے کہتی ہوئی پیچھے ہوئی، جبکہ وہ بیمار شخص بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہی چہرہ، وہی نین نقش، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ خود کو کیسے کوئی عروہ بنا سکتی تھی؟ صرف آنکھوں کے رنگ کا فرق تھا اور بال، ہاں اسے بال شاید سٹریٹ کر رکھے تھے، جبکہ مایا کے بال تو گھنگریالے تھے۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس بحث کے بعد عروہ گھر چلی گئی تھی اور پھر وہ سارا دن واپس نہیں آئی۔ اگلی صبح کو وہ ہاسپٹل واپس آئی تھی اور ان 24 گھنٹوں میں زخمی شخص کے ساتھ کیا ہوا، کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور اسے مایا کیوں کہہ رہا تھا، اس نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا۔ مگر اب 24 گھنٹوں بعد اس کا خیال آیا تھا تو دوبارہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک نرس کھڑی تھی۔ آپ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ عروہ نے کچھ نرمی سے پوچھا، شاید وہ کل کی تکرار بھول جانا چاہتی تھی۔ ٹھیک ہوں ڈاکٹر، شکریہ، آپ نے میری جان بچائی۔ اس کے جانے کے بعد وہ یہاں ہاسپٹل کے سارے عملے سے عروہ کے بارے میں تمام تر تفصیلات جان چکا تھا، اور ان کے مطابق تمام ہاسپٹل کے عملے نے بتایا تھا کہ وہ پچھلے 2 سال سے یہیں پر جاب کر رہی ہے اور اس کی آنکھیں شروع ہی سے سنہری ہیں، اور وہ جس مایا کا ذکر کر رہا ہے ہو سکتا ہے وہ مایا عروہ جیسی دکھتی ہو، اسی لیے وہ کچھ پرسکون ہو گیا تھا، یا پھر شاید وہ سچ جانے کی کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اسے ہر حال میں سچ تک پہنچنا تھا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ مایا ہی عروہ بن کر اسے بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ نام کیا ہے آپ کا؟
عروہ نے اس کی معافی قبول کرتے ہوئے پوچھا۔ زین سکندر۔ ایک لفظی جواب آیا۔ اب آپ کی طبیعت بہت بہتر ہے، آپ گھر جا سکتے ہیں۔ مجھے آپ زخمی حالت میں پہاڑ کی چوٹی پر ملے تھے، لیکن آپ کے پاس کوئی بھی ID وغیرہ نہیں تھی، نہ ہی فون تھا، ورنہ میں آپ کے گھر والوں کو ضرور بتا دیتی، اور ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہو۔ دیکھیں، میں کوئی مایا نہیں ہوں، نہ ہی میں نے اس نام کی لڑکی کا ذکر کبھی اپنی زندگی میں سنا ہے۔ باقی اپنا خیال رکھیں اور خوش رہیں، میں چلتی ہوں۔ اس سے پہلے وہ کمرے سے باہر نکلتی، زین کی آواز پر رک گئی۔ مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ڈاکٹر۔ عروہ نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی کہیں۔ وہ رک گئی تھی۔ اصل میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں، میں بس اپنی کسی بزنس ٹور کے لیے کچھ دنوں کے لیے کشمیر آیا تھا، لیکن اب اس حالت میں واپس نہیں جا سکتا، اور یہاں میرا کوئی رشتہ دار نہیں رہتا۔ میں کس کے پاس جاؤں؟ کون میری تیمارداری کرے گا؟ اسی لیے کیا میں چند دنوں کے لیے آپ کے اس ہاسپٹل میں رہ سکتا ہوں؟ جب مکمل ٹھیک ہو جاؤں گا تو چلا جاؤں گا۔ بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، مگر عروہ پریشان ہوئی۔ دیکھیں، اس طرح سے آپ بلا وجہ ہاسپٹل میں تو نہیں رہ سکتے۔ اب آپ اتنے بہتر ہیں کہ واپس گھر جا سکتے ہیں، اور یہاں پر بہت سارے ایسے پیشنٹس ہیں جنہیں واقعی ہاسپٹل میں رہنے کی ضرورت ہے، انہیں صرف ہاسپٹل میں رکھا جاتا ہے۔ آپ یہاں آنے کے لیے کہیں تو رہے ہوں گے نا، کسی ہوٹل وغیرہ میں، وہاں جا سکتے ہیں۔ عروہ نے اسے حل بتایا۔ ہاں، ہوٹل میں جا تو سکتا ہوں، لیکن وہاں پر میرا خیال کون رکھے گا؟ ابھی میرے پاؤں میں بہت درد ہے، پلیز آپ میری اتنے جان بچائی ہے تو تھوڑا تو میری حالت پر رحم کھائیں۔ شاید وہ اسے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ عروہ کو کچھ سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ اوکے، چند دن کے لیے آپ میرے گھر رہ سکتے ہیں، لیکن ٹھیک ہوتے ہی آپ کو جانا ہوگا۔ اور زین نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں شام میں گھر جاؤں گی، پھر آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ اتنا کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد زین کی آنکھوں میں چمک گہری ہوئی۔ وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اسے اپنے ساتھ گھر لے جائے۔ اگر وہ مایا ہوئی تو اس کی سچائی اس کے گھر جا کر ہی معلوم کر سکتا تھا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ بالکل ایک جیسی شکل و صورت کی لڑکی کی پہچان ہی بدل گئی ہو۔ عروہ کے جانے کے بعد اس نے تکیے پر سر رکھا، اور اب اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے حسین لمحے گھومنے لگے تھے، جب اس کی مایا سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ زین سکندر کراچی شہر کے نوجوان بزنس مینز میں شمار ہوتا تھا، اور اس نے بہت کم عرصے میں اتنی ترقی کر لی تھی جو بڑے بڑے بزنس مینز بھی نہ کر سکے، اور اپنی زندگی میں ایسے روبوٹ کی طرح کام کرتا تھا جیسے پیسے کمانے کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور مصروفیت تھی ہی نہیں۔ جب وہ پیدا ہوا تھا تبھی اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی، اور چند سال بعد باپ نے بھی دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنے باپ سے ملتا تھا، مگر کبھی کبھار۔ وہ ان کی دوسری بیوی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے باپ کو ان کی پرسنل لائف کو چھوڑنے کا کہا تھا۔ وہ ان کے فیصلے کا احترام کرتا تھا، مگر ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، اسی لیے الگ ہو گیا۔ لیکن چند مہینے پہلے اس کے باپ کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت ہو چکی تھی، اور اپنے باپ کی موت کے بعد تو وہ زیادہ ہی کام میں خود کو غرق کر چکا تھا۔ اپنے باپ کی موت کے غم سے خود کو نکالنے کے لیے اس نے اتنا خود کو مصروف کر لیا کہ اسے کسی اور چیز کی ہوش نہ رہی۔ اس روز بھی وہ ایک بزنس پارٹی میں موجود تھا جب اس کی ماں سے پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ جب اس بزنس پارٹی میں داخل ہوا تو ہر طرف بزنس کمیونٹی کے لوگ موجود تھے۔ وہ اپنے دوست سے باتیں کرتے ہوئے ٹیبل تک آیا، اور ابھی اس نے جوس کا گلاس اٹھایا ہی تھا کہ جب کوئی لڑکی تیزی سے اس سے آ کر ٹکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین پر گرتی، زین نے اسے سہارا دینے کے لیے جلدی سے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹا۔ اس کی باہوں میں کھڑی تھی، اور جیسے ہی اس نے چہرہ اٹھائے اوپر دیکھا تو زین کو دیکھتے ساکت رہ گئی۔ زین کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اس نے بہت خوبصورت ڈارک گرین کلر کا پارٹی گاؤن پہن رکھا تھا۔ اس کی خوبصورت کانچ جیسی سبز آنکھیں اسے سب سے حسین دکھا رہی تھیں، اور اس کے بال جن میں قدرتی ہلکے ہلکے کرلز پڑے تھے وہ بہت خوبصورتی سے اس کے کاندھوں پر رقص کر رہے تھے۔ وہ بہت خوبصورت تھی، سفید دودھیا چہرہ، اس کے پیارے سے نین نقش، اور اوپر سے اس کی موم کی طرح نازک بدن۔ زین نے شاید ہی زندگی میں کبھی اتنی خوبصورت لڑکی دیکھی ہو۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا، جبکہ دوسری طرف وہ لڑکی بھی اس کی پرسنالٹی میں چند لمحوں کے لیے کھوئی، سب کچھ بھول گئی۔ زین کے پاس کھڑے احمر نے گلا گنگارا تو زین ہوش میں آیا، اور سیدھا ہوا تو لڑکی بھی سیدھی ہو گئی۔ آئی ایم سوری، وہ میں غلطی سے آپ سے ٹکرا گئی۔
وہ فوراً شرمندہ ہوئی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، زین نے نرمی سے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، اچانک ان کا ایک بزنس رائول وقار ملک ان کے قریب آیا۔ مایا، تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح سے مجھ سے بچ جاؤ گی؟ چلو میرے ساتھ، وہ شدید غصے سے کہتے ہوئے اس سے پہلے مایا کا ہاتھ پکڑتا۔ مایا جلدی سے زین کے پیچھے چھپ گئی، جیسے وہ وقار سے ڈر رہی ہو، جبکہ زین نے حیرت سے مایا کو دیکھا جس نے مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ اس کی دوسری نگاہ وقار تک گئی۔ پلیز ہیلپ می، اس نے دھیرے سے زین سے سرگوشی کی، جیسے چاہتی ہو کہ پلیز مجھے اس درندے سے بچا لو۔ اس کے اتنا کہنے کی دیر تھی، زین فوراً کسی چٹان کی طرح اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوا اور اب وقار کو دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ وقار نے مایا کو گھورنے کے بعد اب زین کو دیکھا۔ تم درمیان میں مت پڑو، یہ میری منگیتر ہے اور بہت جلد میں اس سے شادی کروں گا۔ اس کے گھر والوں نے خود رشتہ طے کیا ہے، مگر یہ میرے ساتھ ایک ڈانس کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی؟ وہ سختی سے کہہ رہا تھا کہ مایا زین کے ساتھ مزید چپک گئی۔ وہ اب کانپ رہی تھی جب زین نے حیرانی سے مایا کو دیکھا۔ شاید اس نے کبھی بھی کسی لڑکی کو ایسے خوف زدہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، اور یہ بھی میرا شوہر نہیں بنا، پہلے ہی زبردستی مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس کے ساتھ انکمفرٹیبل ہوتی ہوں، پلیز اسے کہیں یہاں سے چلا جائے۔ یہ زبردستی مجھے یہاں پر لے کر آیا ہے تاکہ سب کے سامنے میری نمائش کر سکے۔ مایا اب زین کو بتا رہی تھی، شٹ اپ مایا، میں تمہاری جان لے لوں گا۔ اس سے پہلے کہ وقار آگے بڑھ کر مایا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا، زین درمیان میں آتے ہی وقار کو گریبان سے دبوچ چکا تھا۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے اس لڑکی کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو میں تمہارے گھر میں گھس کر تمہاری جان لوں گا۔ اب جاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ زین نے اسے پیچھے دھکا دیا تو وقار گرتے گرتے بچا۔ تمہاری اتنی ہمت زین، تم شاید بھول رہے ہو کہ میں کون ہوں۔ وقار نے آگے بڑھ کر زین پر حملہ کرنا چاہا، مگر زین پھرتی سے اس کے چہرے پر ایک پنچ رسید کر چکا تھا، جبکہ سب لوگ پارٹی چھوڑے حیرت سے ان تینوں کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم کون ہو، میں تم جیسوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں، جو لڑکیوں کو پریشان کرنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ آئے بڑے مرد بنے پھرتے ہو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر آج کے بعد تم ایک بار بھی مجھے اس لڑکی کے آس پاس دکھائی دیے تو یاد رکھنا تمہیں میں خود اپنے ہاتھوں سے جیل بھیجوں گا۔ زین کو سختی سے کہنے پر وقار اپنی انسلٹ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکا اور تن فن کرتا ہوا اس پارٹی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زین نے پلٹ کر مایا کو دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ وہ وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل گری تھی اور اب بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زین کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتارا اور اب اسے مایا کے کاندھوں کے گرد اوڑھا دیا۔ ریلیکس، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ میں زین سکندر۔ تمہارا نام؟ زین نے اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پوچھا تو مایا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے زین کو دیکھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اب اس کے سہارے کھڑی ہو رہی تھی۔ مایا احمد۔ اس نے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا نام بتایا۔ اگر آج زین نہیں ہوتا تو شاید اسے وقار سے کوئی بچا نہیں پاتا۔ میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، زین نے آفر کی۔ مایا نے بنا کسی تاخیر کے اس کی آفر مان لی تو اس نے آج سے وقار سے بچایا تھا، اسی لیے اس کے ساتھ جانے میں اسے کوئی بھی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اب اس کی گاڑی میں بیٹھی تھی اور زین اسے اس کے گھر چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا۔ اور بتاؤ اپنی فیملی کے بارے میں، زین نے اس سے مزید تفصیلات پوچھنی چاہی۔ وہ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتا تھا کیونکہ کہیں نہ کہیں پہلی نظر میں ہی وہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ میں اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے بابا میری ماما سے پسند کی شادی کی تھی، مگر میری ماما کسی اور سے محبت کرتی تھی، مگر مجبوری میں انہوں نے میرے بابا سے شادی کی۔ میں جب پیدا ہوئی تھی تو میری ماما مجھے اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں انہوں نے کس پریشر میں مجھے اس دنیا میں لانے کا فیصلہ کیا، ورنہ ان کا بس چلتا تو مجھے پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتی۔ انہوں نے میری پیدائش کے فوراً بعد بابا سے طلاق کی ڈیمانڈ کر دی اور ان کے روز بڑھتے جھگڑوں سے تھک ہار کر میرے بابا نے انہیں طلاق دے دی اور وہ مجھے میرے بابا کے پاس چھوڑ کر اس شخص کی ہو گئیں جس سے وہ محبت کرتی تھیں۔ میں نے ہوش سنبھالنے کے بعد کبھی ماں کو نہیں دیکھا، کبھی ان کا لمس محسوس نہیں کیا۔ میرے بابا ان سے آج بھی بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کے بعد دوسری شادی نہیں کی۔ مجھے میرے بابا اور میری دادی نے پالا ہے، میں ان دونوں سے بہت محبت کرتی ہوں۔
میرے بابا ایک اچھے بزنس مین تھے، لیکن 2 سال پہلے ہی ان کے کسی دوست نے انہیں دھوکہ دیا اور سارا بزنس دھوکے سے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا۔ اس کے بعد سے ہم لوگ دیوالیہ ہو گئے اور تب سے ہمارے حالات بہت برے ہیں۔ میں ایک بینک میں جاب کرتی ہوں تاکہ اپنے بابا اور اپنی دادی کا سہارا بن سکوں۔ چند ہفتوں پہلے وقار نے مجھے وہاں بینک میں ہی دیکھا تھا اور پھر ہمارے گھر آ کر میرے بابا سے رشتہ مانگ لیا اور میرے بابا کو دھمکی بھی دی کہ اگر میرے بابا نے اسے رشتہ نہیں دیا تو وہ راتوں رات مجھے ایسے غائب کروا دے گا جیسے میں کبھی اس شہر میں رہتی ہی نہیں تھی۔ اور میرے بابا پر وقار کے کچھ پرانے قرض بھی تھے، اسی لیے انہوں نے مجبوری میں میری منگنی وقار سے کروا دی۔ لیکن مجھے وہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، لیکن میں اپنے بابا کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہتی۔ میں انہیں نہ نہیں کہہ سکتی۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے والد کو اتنے پیسے لا دیتی کہ وہ وقار کے منہ پر مارتے اور اس سے میری جان چھڑوا دیتے۔ وہ رو رہی تھی جبکہ پاس بیٹھا زین سکندر گاڑی کی سپیڈ کم کرنے کے بعد بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کے رونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس نے کبھی پہلے کسی کو تکلیف دل پر محسوس نہیں کی تھی جیسے اس لڑکی کی اسے ہو رہی تھی۔ باتوں کے دوران ہی مایا کا گھر آ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ گاڑی سے باہر نکل جاتی زین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے لمس میں نرمی تھی۔ مایا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے لیے مجھے افسوس ہے، لیکن میرے پاس تمہارے اس مسئلے کا حل ہے۔ اگر تم فری ہوئی کل تو مجھ سے کل شام 6 بجے اپنے بینک کے ساتھ والے ریسٹورانٹ میں ملنا، میں تمہیں وہاں آ کر بتاؤں گا۔ مایا نے بس اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے اس نے لفٹ کے لیے شکریہ ادا کیا اور پھر وہ چلی گئی۔ مگر اس کے جانے کی کتنی ہی دیر بعد بھی ذہن اس کے خیالوں میں ہی کھویا رہا۔ اس روز وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ مایا کو اپنائے گا اور جو اس کی زندگی میں محرومیاں آ چکی ہیں وہ ان کا خلا بھر دے گا اور وہ اسے ایک ہیپی لائف دے گا جس کے بعد مایا کبھی نہیں روئے گی۔ وہ اس کے والد کا سارا قرض اتار دے گا اور اس کے لیے اب اسے مایا سے کل ملنا تھا۔ اگلے روز دیے گئے وقت کے مطابق مایا ریسٹورانٹ میں داخل ہوئی تو زین پہلے ہی سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ مایا اس کے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھی۔ اس نے اب گھٹنوں کو چھوتی شرٹ اور ساتھ بلیک جینز پہن رکھی تھی اور دوپٹہ گلے میں مفلر کی صورت ڈال رکھا تھا۔ اب کیسی ہو تم؟ نرمی سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، شکریہ، آپ نے کل میری بہت ہیلپ کی اور مجھے تھوڑا حوصلہ بھی ہوا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تھی تو زین بھی مسکرا دیا۔ میں تم سے بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں مایا۔ زین سنجیدہ ہوا تو مایا بھی خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں جو میں کہوں گا وہ شاید تمہارے لیے ابھی بہت جلدی ہو جائے گا، لیکن میں نے تمہیں کل پہلی بار دیکھا ہے اور 24 گھنٹوں میں ہی کوئی فیصلہ نہیں کرتا، لیکن میں نے کیا ہے۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی لگی ہوں۔ میں ساری زندگی تمہیں اپنی عزت اور اپنی محبت بنا کر رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو۔ زین بہت نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جس سے مایا کا دل دوبارہ ٹوٹے۔ میں جانتا ہوں وہ وقار تم لوگوں کو پریشان کرتا ہے، لیکن میں تمہارے بابا کا سارا قرض اتارنا چاہتا ہوں، اس لیے نہیں کہ میں تم پر کوئی احسان کرنا چاہتا ہوں یا پھر میں تمہیں شادی کے لیے فورس کر سکوں، ہرگز نہیں۔ میں صرف تمہیں تکلیف سے بچانا چاہتا ہوں۔ کل رات جس طرح سے تم رو رہی تھی اس کے بعد مجھے بہت برا لگا۔ میں صرف تمہارے آنسوؤں کا حساب چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ تمہاری آنکھوں میں آنسو آئیں، اور اگر تم نہیں چاہو گی پھر بھی میں تمہارے بابا کا سارا قرض اتار دوں گا۔ ہاں، شادی کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو چکی ہے۔ ہاں، شادی کرنا نہ کرنا تمہاری مرضی ہے، لیکن میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم بہت خوبصورت ہو اور مجھے پہلی نظر میں ہی تم سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ نرم لہجے میں بات کر رہا تھا جبکہ مایا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے زین سے اس اظہار کی توقع نہیں تھی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں زین؟ اس نے بے حد بے یقینی سے پوچھا۔ میں نے جو کہا اس کا حرف بہ حرف سچ ہے۔ تم اتنی خوبصورت ہو کہ کوئی بھی تمہیں چاہ سکے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس انسان کو ہی چننا جو تمہاری قدر کرے۔ باقی فیصلہ تم پر ہے، تم پر کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتا۔ وہ مکمل آرام سے بات کر رہا تھا۔ کتنی ہی دیر بعد مایا اس سے کچھ کہہ سکی۔ میں شادی کے بارے میں بابا سے بات کر کے بتاؤں گی۔ جہاں تک رہی قرض کی بات تو میرے بابا کبھی یہ پیسے نہیں لیں گے۔ اس سے پہلے وہ اگلی بات کرتی زین نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اسے خاموش کروا چکا تھا۔
تمہارے بابا کو کون بتائے گا کہ قرض کس نے اتارا؟ یہ تو ہم دونوں کے درمیان بات رہے گی۔ مجھ پر ٹرسٹ کرو مایا، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ مایا نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہ گئی اور پھر اس نے اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے سکندر پر یقین تھا، اور اس لمحے سکندر کو احساس ہوا کہ جس محبت کا، جس لڑکی کا، جس وجود کا انتظار وہ سالوں سے کر رہا تھا، جو اسے ایک الگ سا سکون دے سکے، وہ سکون اسے اس لڑکی نے دیا تھا۔ اور وہ جانتا تھا کہ اس نے فیصلہ بہت اچانک کیا ہے، مگر وہ مطمئن تھا کہ وہ ایک لڑکی کی زندگی جہنم ہونے سے بچا رہا ہے، ورنہ وہ وقار اگر زبردستی مایا سے شادی کر لے تو پھر وہ کیا کر سکے گا؟ اسی لیے اسے مایا کو اپنی عزت بنانا چاہیے، اور یہ فیصلہ وہ دل اور دماغ دونوں سے کر رہا تھا۔ اگلی شام کو ہی مایا نے اسے فون کیا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ اس کے بابا کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں، جس سے ذہن بہت خوش ہوا تھا۔ اور پھر کیا، چند دنوں میں ہی ان دونوں کی انگیجمنٹ بھی ہو چکی تھی۔ انگیجمنٹ کے بعد تو وہ ہر دوسرے دن ساتھ انجوائے کرتے، گھومتے پھرتے دکھائی دیتے، اور اس عرصے میں ذہن مزید مایا کے بارے میں جان چکا تھا، اسے کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے، اور جب وہ جلدی سے جلد شادی کرنا چاہتا تھا۔ آج وہ دونوں اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہی سمندر کے کنارے موجود تھے۔ میں بھی آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن ایک عجیب سا خوف میرے دل میں کنڈلی مار کر بیٹھا ہے زین، اس کا ہاتھ پکڑے بے بسی سے کہہ رہی تھی۔ زین نے حیران ہو کر اسے دیکھا۔ کیسا خوف؟ نرمی سے پوچھا۔ اگر کل کو آپ کا دل مجھ سے بھر گیا اور آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی گھر بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کبھی مجھ سے نفرت ہو جائے یا مجھ سے دل بھر جائے تو بس مجھے چھوڑیے گا مت۔ بے شک آپ مجھے خود سے الگ کر لیجیے گا، لیکن اپنا نام میرے نام سے مت ہٹائیے گا۔ میں آپ کو دوسری شادی کی اجازت دے دوں گی، لیکن بس طلاق نہیں چاہتی۔ اپنے والدین کی طلاق کے بعد میں بہت بری طرح سے خوفزدہ ہوں۔ میرے پاس تو اپنا کچھ بھی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے بہت شوق تھا، میں خود کماتی، میرے پاس اتنا بڑا گھر ہوتا، اپنی دولت ہوتی، لیکن میں خالی ہاتھ رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ زین نے بے حد بے بسی سے اسے دیکھا۔ شاید اس نے اپنا بچپن جن محرومیوں میں گزارا تھا، اس کے بعد وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید چند ہفتوں میں ہی زین کا اس سے دل بھر جائے گا اور وہ ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ دے گا۔ زین نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور میں ہوں نا، میں تمہیں تمہارا گھر دوں گا، بس چند دن انتظار کرو۔ وہاں کھڑے کھڑے زین سوچ چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اور اگلے ہفتے بعد اس کے سامنے کچھ کاغذات لے کر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پین تھا جو وہ مایا کو دے رہا تھا۔ چلو اس پر سائن کرو۔ مایا حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ ہے کیا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ زین اسے کن کاغذات پر سائن کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ میرے بزنس، میرے گھر جائیداد، ہر چیز کے کاغذات ہیں۔ یہ میں تمہارے نام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ خدا نخواستہ اگر مجھے کل کچھ ہو جائے، جس طرح سے میرے بابا یا میری ماں کی موت ہو گئی، میری بھی تو ہو سکتی ہے، اور میری موت کے بعد اگر تمہاری زندگی میں کوئی مشکلات آئیں تو تم سب کو فیس کر سکو۔ اسی لیے تمہارے پاس پیسہ ہونا بہت ضروری ہے۔ میں چاہتا ہوں تم ان سب پر سائن کر دو۔ ویسے بھی تم میری محبت ہو مایا، اور یہ ہر چیز تمہارے ہی لیے ہے۔ میں ہر چیز تم پر نچھاور کر سکتا ہوں، بس مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری وفاداری چاہیے۔ اس کی بات پر مایا نم آنکھوں سے مسکرا پڑی تھی۔ آپ فکر مت کریں زین، میں کبھی بھی آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گی۔ وہ مسکرا کر سائن کر چکی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آج میں نے اپنا خواب پورا کر لیا۔ وہ شدید حیران تھی، اور یہ سب کچھ صرف آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ اور وہ خوشی میں اس کے گلے لگ گئی جبکہ زین مسکرا دیا تھا۔ اچھا سنو، مجھے 2 دن بعد کشمیر کچھ پروجیکٹس کے لیے 1 ہفتے کے لیے جانا ہے، تو میرے ساتھ چلو، پھر وہاں سے واپس آ کر ہم نکاح کر لیں گے۔ مایا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کو تو پتہ ہے نا مجھے بینک جانا ہوتا ہے۔ مایا نے اپنی پریشانی بتائی۔ یار کوئی بات نہیں، میں تمہیں چھٹیاں دلوا دوں گا، بس تم اپنے بابا سے بات کر لو، ان سے پرمیشن لے لو، پھر چلتے ہیں وہاں کشمیر میں گھومے پھریں گے۔ یہ موقع پھر بار بار نہیں آتا، کیا پتہ نکاح کے بعد دوبارہ میں بزنس میں مصروف ہو جاؤں اور پھر جا نہ پاؤں۔ چلو نا، چلتے ہیں نا۔ زین کے اصرار کرنے پر مایا مان گئی تھی۔ اوکے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ میرے ساتھ ہیں، دنیا کی خوبصورتی ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں تو میں حاضر ہوں، اس نے ایک ادا سے کہا تھا کہ زین ہنس پڑا تھا۔ وہ دونوں فلائٹ کے ذریعے کشمیر آئے تھے، اور ان دونوں نے کشمیر کے خوبصورت ہوٹل میں 2 کمرے بک کروا لیے تھے۔ وہ اور مایا ایک ساتھ بہت خوش تھے۔
مگر زین نہیں جانتا تھا کہ کون سی مصیبت اور کون سا طوفان اس کی طرف آ رہا ہے۔ مایا ہوٹل میں آرام کر رہی تھی جبکہ وہ اپنی میٹنگ میں گیا تھا۔ جب وہاں سے واپس آیا تو اس کا ارادہ تھا مایا کے ساتھ کچھ دیر کے لیے وہ کشمیر کے بازاروں میں گھوم پھر کر آتے ہیں۔ اس نیت سے وہ مایا کے کمرے میں داخل ہوا مگر دروازے میں ہی رک گیا۔ اندر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں سن کر زین کے قدم پتھر ہو گئے۔ تم فکر کیوں کرتے ہو وقار؟ بس جلدی اس شخص کو جان سے مار کر میں اپنا بدلہ پورا کروں گی۔ ویسے بھی وہ بیوقوف تو میری ہر بات کا مطلب اتنے اچھے سے سمجھ جاتا ہے کہ مجھے صاف صاف کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اس نے خود اپنی ساری دولت میرے نام لگا دی۔ اس کے ساتھ ہی ایک شیطانی قہقہا کمرے میں گونجا، جبکہ باہر کھڑے زین کو لگا جیسے سارے ہوٹل کی عمارت کسی نے اس کے سر پر دے ماری ہو۔ یہ آواز یہ مایا ہی کی آواز تھی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ جس لڑکی سے اس نے محبت کی ہے وہ اس کے دشمن سے بات کر رہی تھی۔ اس کی جان لینا کون سا مشکل کام ہے؟ اس کی جان لینے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسے کسی پہاڑ سے دھکا دے دوں گی۔ ابھی بھی مایا کی آواز کمرے سے آ رہی اور بس اس سے زیادہ برداشت زین میں نہیں تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ مایا نے ابھی کیا کہا؟ کیا اسے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا وہ اس وقار کے ساتھ ملی ہوئی تھی جس کے سامنے وہ کانپتی ہوئی اس کے پیچھے چھپ کر اس سے مدد کی بھیک مانگ رہی تھی؟ وہ دروازہ پورا کھول کر کمرے میں داخل ہوا۔ ٹھک کی آواز کے ساتھ مایا نے چونک کر زین کو دیکھا اور جلدی سے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا جس میں وہ وقار کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ زین، آپ کب آئے؟ اس نے گھبرا کر زین کو دیکھا۔ شاید اسے امید نہیں تھی کہ زین نے کوئی بات نہیں سنی، مگر زین کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ بتا رہے تھے کہ وہ ان کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ تم ابھی وقار سے کیا بات کر رہی تھی؟ زین اس کے قریب آتا ہوا تیزی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا؟ مان ٹوٹ جانے کی تکلیف، محبت کی بے وفائی کی تکلیف۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ مایا نے جلدی سے خود کو پرسکون کر لیا، مگر زین نے ابھی جو اس کے الفاظ سنے اس کے بعد وہ اس مایا پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو مایا، میں نے خود اپنے کانوں سے صاف صاف سنا ہے۔ تم وقار سے کیا بات کر رہی تھی؟ سچ بتاؤ مجھے۔ زین نے غصے سے اس کا بازو دبوچا اور اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ مایا کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ اس نے غصے سے اپنا بازو زین کے ہاتھ سے آزاد کروایا اور ایک دم پیچھے ہوئی۔ خبردار اگر مجھے اب چھونے کی کوشش کی۔ اور ہاں، میں کر رہی تھی وقار سے بات۔ یہی جاننا چاہتے ہو نا تم کہ میں کیا بات کر رہی تھی؟ اس کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ ذہن بے حد بے یقینی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ زین سے اتنی نفرت سے بات کر رہی تھی۔ زین کو یقین نہیں ہوا کہ اس نے ایسا بھی کیا غلط کام کیا کہ اس سے محبت کرنے والی یہ لڑکی اس کے خلاف ہو گئی۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے اور تمہارے باپ سے۔ تمہارے باپ نے میرے باپ کو دھوکہ دیا۔ سالوں پہلے وہ دونوں بزنس پارٹنرز تھے اور ساتھ کام کرتے تھے، مگر میرے بابا کو تمہارے باپ نے دھوکہ دیا اور ساری دولت دھوکے سے ان سے ہتھیا لی، اور میں نے تم سے وہی دولت بس محبت کے ذریعے واپس لے لی۔ یہ ساری دولت اور اس سارے بزنس پر صرف میرا حق ہے، اور تمہارے باپ کی وجہ سے میرا باپ آج بستر مرگ پر پڑا ہوا ہے، جب سے ان کے اپنے بزنس پارٹنر نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ اس کے بعد تو وہ بستر پر ہی لگ گئے ہیں۔ وہ تو شکر ہے وقار کا جس نے ہمیں بتا دیا کہ میرے بابا کو دھوکہ دینے والا مسٹر سکندر تھا۔ اور جہاں تک رہی بات محبت کی، تو مجھے تم سے کبھی محبت ہوئی ہی نہیں وقار، اور میرا وہ پارٹی میں جھگڑا ہونا سب ڈرامہ تھا۔ تمہارے ساتھ محبت کے جال میں رہنا سب ڈرامہ تھا۔ تم سے صرف دولت حاصل کرنا ہی میرا مقصد تھا، مگر اب تم میرے کسی کام کے نہیں رہے۔ اور بتاؤں تمہیں ایک بات، وہ شدید غصے سے کہہ رہی تھی۔ زین کو اپنے وجود پر بجلیاں سی گرتی محسوس ہوئی۔ اب کون سی تکلیف رہ گئی تھی جو اس پر ہونا باقی تھی؟ اور میری ماں جس شخص سے شادی کی وہ کوئی اور نہیں، تمہارا اپنا باپ تھا۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جس نے زین سکندر کے کان میں اتارا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میری ماں مجھے چھوڑ گئی۔ صرف چند دن کی تھی میں جب میری ماں نے میرے باپ سے طلاق لے لی، اور میں سالوں اپنی ماں کے لمس کے لیے، اس کے پیار کے لیے تڑپتی رہی، مگر تمہارے باپ نے مجھ سے میری ماں چھین لی۔ اتنا ہی نہیں، اس نے میرے باپ کو تباہ کر دیا۔ میں تم سے کتنی نفرت کرتی ہوں تمہیں بتا نہیں سکتی۔ اگر میرے پاس میں ہوتا تو تمہارے باپ کو جان سے مار دیتی۔
مگر وہ تمہارے باپ کی قسمت ہے کہ وہ پہلے ہی مر چکا تھا۔ تمہارے باپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، مجھ سے میری ماں، میری خوشیاں، میری پڑھائی، ہماری آسائشات۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں اس شخص سے محبت کروں گی جس کے باپ نے ہمیں سڑک پر لا کر چھوڑا ہے؟ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، جبکہ زین بے یقینی سے نفی میں سر ہلاتے 2 قدم پیچھے ہوا۔ تو کیا اس کے باپ نے مایا کی ماں سے دوسری شادی کی تھی؟ وہ چاہ کر بھی اس حقیقت پر یقین نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک بار کے لیے میں نے مان لیا کہ یہ سب کچھ میرے باپ نے کیا تھا، مگر ان سب میں میرا کیا قصور ہے؟ تم نے مجھے کس چیز کی سزا دی ہے؟ تم نے مجھ سے محبت کا ڈرامہ کیوں کیا؟ زندگی میں پہلی بار میں نے کسی پر یقین کیا تھا مایا، اور تم وقار کی باتوں میں کیسے آ سکتی ہو؟ وہ شخص تو 1 نمبر کا جھوٹا دھوکے باز کمینہ ہے۔ اس نے میرے باپ کے بارے میں ہر چیز تم سے غلط کہی ہے۔ ٹھیک ہے، میرے بابا نے کسی عورت سے دوسری شادی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری ماں ہی ہو، اس بارے میں میں نہیں جانتا، لیکن بزنس والا جھوٹ وقار نے تم سے بولا ہے، اس پر تمہیں یقین کرنا ہی ہوگا۔ زین نے اسے کاندھوں سے پکڑے جھٹکا دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ دور رہو مجھ سے، اس نے زین کو دھکا دیا۔ زین سیدھا کمرے کی بیلکنی کے دروازے سے جا کر ٹکرایا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، اور ایک بار میں تو تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کر بھی چکی ہوں، مگر تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم بچ گئے۔ اور خبردار، اگر تم نے وقار کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو میں بہت برا پیش آؤں گی۔ میں اس سے بہت محبت کرتی ہوں۔ الفاظ بار بار زین کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ پھر بنا کچھ کہے وہ وہاں سے باہر نکلا، اور اب وہ ہوٹل سے ہی باہر نکل آیا، اور اس وقت وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا بے بسی سے اپنے آنسو صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کسی لڑکی سے محبت کی، وہ لڑکی جو کسی اور کی باتوں میں آ کر اس سے محبت میں دھوکہ دینے چلی تھی۔ زین کو شدید تکلیف ہوئی، خود پر ہنسی آئی، اور اس کا دل چاہا وہ اپنا دل نوچ کر نکال پھینکے، جبکہ دوسری طرف کمرے میں کھڑی مایا وقار سے باتیں کر رہی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا مایا؟ اسے ہر چیز بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مجھے جان سے مار دے گا، وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، تمہیں ابھی اسے جان سے مارنا ہوگا، ورنہ تم مجھے کھو دو گی۔ وقار کی بات پر مایا کا دل کانپ اٹھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو وقار؟ میں اسے کیسے مار سکتی ہوں؟ میرا مقصد اس سے صرف دولت حاصل کرنا، جو میں کر چکی ہوں۔ اسے مار کر قاتل تھوڑی بننا ہے مجھے۔ مایا نے وقار کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو ٹھیک ہے، پھر میری موت کے لیے تیار رہنا، وہ مجھے کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں زندہ بچ جاؤں تو تمہیں ابھی اسی وقت زین کو جان سے مارنا ہوگا، ورنہ مجھے بھول جاؤ۔ وقار سختی سے کہتے ہوئے موبائل فون بند کر چکا تھا، اور مایا بے بسی سے کمرے میں چکر کاٹتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی۔ وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا، اگر زین زندہ رہا تو وقار جیل میں ہوگا، یا پھر جان سے مار دیا جائے گا، اور وقار کے لیے وہ زین کو مار سکتی تھی۔ ہاں، اسے زین کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ زین دھوکہ دہی کے الزام میں وقار کو جیل بھجوا دے گا۔ وہ ہوٹل سے باہر نکل آئی تو وہ اسے پاس ہی چوٹی کے کنارے پر موجود نظر آیا۔ اس کے قریب آ گئی۔ زین تو اسے قدموں کی چاپ سے ہی پہچانتا تھا کہ یہ مایا ہے۔ خدا کے واسطے مایا، کہہ دو وہ سب جھوٹ تھا، تو مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس نے پلٹ کر مایا کو دیکھا، مگر مایا کے چہرے پر ایسی سختی تھی کہ ایک پل کے لیے زین جیسا بہادر مرد بھی کانپ کر رہ گیا۔ اگر تم خوش فہمی پالنا چاہتے ہو تو پال لو، مگر مایا احمد تم جیسے سے کبھی محبت نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے میں نے اپنی ماں اور باپ دونوں کو کھویا، ان کی خوشیاں کھوئیں۔ میرا باپ آج بیمار پڑا ہے صرف تمہارے اور تمہارے باپ کی وجہ سے۔ میں تم سے شدید نفرت کرتی ہوں زین سکندر۔ وہ اس کے قریب آئی، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر پھر ایک زوردار دھکا اس نے زین کو مارا، جبکہ زین تو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھتے ہوئے سمجھ ہی نہ سکا۔ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر وہ شاید پہاڑ سے نیچے گرا، اور نیچے شاید کسی گہری کھائی میں گرنے سے پہلے درمیان میں موجود ایک بڑے سے پتھر پر گر گیا، اور اس کا سر پر زمین و آسمان گھوم پڑے۔ اگر اسے کچھ یاد تھا تو یہ کہ مایا اس سے نفرت کرتی تھی۔ وہ اس سے نفرت کیسے کر سکتی تھی؟ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل میں تھا، اور اس کے اوپر جھکی وہ لڑکی جو بالکل مایا کی کاپی تھی، مگر وہ خود کو عروہ کہہ رہی تھی۔ اور اب اسے عروہ کا سچ جاننا تھا کہ کیا وہ واقعی عروہ تھی، یا پھر وہی مایا جو اسے ایک بار پھر بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔
اور اب وہ وقار کے ساتھ مل کر کون سا نیا پلان ترتیب دے گی، یہ جاننا اب زین کا واحد مقصد تھا۔ اس کے لیے اس کا عروہ کے قریب رہنا بہت ضروری تھا۔ کشمیر کی وادی پر صبح سے شام ہو چکی تھی۔ وہ عروہ کے ساتھ اس کے گھر جا رہا تھا اور راستے سے اس نے ہوٹل سے اپنا ضروری سامان اٹھا لیا تھا اور ہوٹل والوں سے معلوم کیا تھا کہ 2 دن سے مایا کہاں ہے، تو ہوٹل والوں نے بتایا کہ 2 دن پہلے اپنا تمام ضروری سامان لے کر چیک آؤٹ کر کے جا چکی ہے۔ مگر زین کو یقین تھا کہ یہ لڑکی ہی مایا ہے جو عروہ بن کر اب کوئی اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہے، شاید اسے دوبارہ جان سے مارنا چاہے۔ خیر وہ اس کے ساتھ رہ کر ہر سچ جان نہیں جائے گا۔ وہ اب اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے قصبے میں داخل ہو چکا تھا، پھر وہ لوگ ایک چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئے۔ زین ابھی بھی اسٹک کے سہارے چل رہا تھا کیونکہ نیچے گرنے کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں بھی چوٹ لگی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی تو گھر میں ہی ایک بوڑھی عورت صحن میں موجود چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ مایا کو دیکھتے ہوئے مسکرا پڑی۔ تم آ گئی میری بچی؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا تو عروہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اماں یہ زین ہے، کراچی کا بزنس مین ہے، کسی کام کے لیے یہاں آیا تھا مگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے چوٹ لگ گئی، اسی لیے اس کا خیال رکھنے کے لیے کوئی نہیں ہے، تو مجبوراً کچھ دنوں کے لیے ہمارے ساتھ رہے گا۔ جب ٹھیک سے چل پھر سکے گا تو ٹھیک ہو جائے گا تو یہ اپنے گھر واپس چلا جائے گا۔ مجھے مجبوراً انہیں یہاں لانا پڑا، امید ہے آپ کو برا نہیں لگا ہوگا۔ وہ اب اماں سے پوچھ رہی تھی تو اماں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم ایک زخمی شخص کو یہاں لے کر آئی ہو، یہ تو اچھی بات ہے۔ جاؤ اسے کمرے میں لے جاؤ بیٹا، تم آرام کرو، میں تم دونوں کے لیے کھانا لگاتی ہوں، تم دونوں تھک چکے ہوگے۔ عروہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی ایک کمرے میں چلی گئی۔ اس سے پہلے اماں اٹھتی زین نے انہیں آواز دے کے روکا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، پلیز یہاں بیٹھ جائیں۔ وہ بیٹھی تو زین بھی کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا اور سچ سچ پوچھوں گا، یہ سمجھیں کہ میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ لڑکی مایا ہے اور عروہ بننے کا ڈرامہ کر رہی ہے، اور آپ اس کی کیا لگتی ہیں؟ جہاں تک مجھے پتا ہے اس کی کوئی ماں نہیں ہے۔ زین کی بات پر اماں نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو بیٹا؟ وہ میری نواسی ہے۔ ہاں میں اس کی ماں نہیں ہوں، لیکن سالوں پہلے اس کی ماں کی موت ہو گئی تھی، اسی لیے میں نے اسے اکیلے پالا ہے۔ اور یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مایا ہے؟ وہ مایا نہیں ہے، وہ عروہ ہے، اس کا یہی نام ہے۔ اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ ہم کوئی ڈرامہ کر رہے ہیں؟ اماں پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ میں آپ کو اس چیز کا ثبوت بہت جلدی دوں گا۔ اتنا کہتے وہ کمرے میں چلا گیا، جس کمرے کی طرف اماں نے اشارہ کیا تھا، مگر پیچھے پلنگ پر بیٹھی اماں کے چہرے کے رنگ اڑ چکے تھے۔ عروہ نے تو اپنے کمرے میں ہی کھانا کھا لیا، وہ بہت تھک چکی تھی اسی لیے وہ تو سو گئی، جبکہ اماں پریشان تھی۔ وہ چائے بنا کر کمرے میں داخل ہوئی تو زین بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ یہ مایا کون ہے؟ انہوں نے چائے کی پیالی اس کے سامنے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم دونوں کراچی میں پہلی بار ملے تھے، مجھے وہ بہت معصوم لگی۔ اس نے بتایا کہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں اس کے باپ سے طلاق لے کر الگ ہو گئی، پھر پہلی نظر میں ہی مجھے اس سے محبت ہو گئی، احساس نہیں ہو سکا، میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ ہم دونوں بہت خوش تھے، ایک ساتھ تھے، لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ مجھے اپنے باپ کے بزنس کے نقصان کا قصوروار سمجھتی ہے اور اس سے محبت کا ڈرامہ کیا کسی اور کے کہنے پر، اور وہ سب بدلا تھا کیونکہ میرے باپ نے اس کی ماں سے دوسری شادی کر لی۔ وہ میرے ساتھ یہاں کشمیر آئی تھی اور پھر اس نے مجھے پہاڑ سے نیچے دھکا دیا، لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ہاسپٹل میں تھا، اور ہاسپٹل میں مایا یعنی کہ یہ آپ کی نواسی عروہ تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ یہ کسی مایا کو نہیں جانتی، مگر میں کیسے یقین کروں؟ کیا پتہ یہ سب ایک ڈرامہ ہو، وہ مجھے پھر کسی نہ کسی وجہ سے ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ اماں کو تمام تر تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ اماں کے چہرے پر گہرا خوف نمودار ہوا تھا۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ کوئی مایا بھی ہے، یا پھر میری عروہ تمہاری مایا جیسی دکھتی ہے؟ انہوں نے گھبراہٹ ضبط کرتے ہوئے پوچھا تو زین کے ہونٹوں کو ایک تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اس نے اپنا بیگ کھولا، اس میں موجود چند تصویریں نکال کر ان کے سامنے رکھ دیں۔ آپ خود دیکھ سکتی ہیں۔ جبکہ مایا نے بے حد بے یقینی سے ان تصاویر کو دیکھا۔ ان میں زین کے ساتھ کھڑی وہ لڑکی مایا تھی۔ اس کی آنکھیں کانچ جیسی سبز تھیں، اس کے بال گھنگریالے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری عروہ نہیں ہو سکتی۔ اماں کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑا گئے۔ ان کی بات پر زین بے بسی سے ہنس پڑا۔ اگر یہ آپ کی عروہ نہیں ہے تو پھر کیا یہ عروہ کا کوئی بھوت ہے؟
یا پھر کہیں عروہ کی جڑواں تو نہیں؟ اس نے مذاق اڑانے کی کوشش کی تھی، مگر اماں کی اگلی بات پر ساکت رہ گیا۔ ہاں، یہ اس کی جڑواں ہی ہے۔ اس نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ کیا؟ اسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ عروہ کی ایک جڑواں بہن اور بھی تھی، مگر وہ اس کے باپ نے رکھ لی تھی۔ زین کو لگا ابھی چکرا کر گر جائے گا۔ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری بیٹی کے ہاں 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، مگر چونکہ ہم نے اس کی پسند کے خلاف اس کی شادی کروائی تھی، اسی لیے وہ ایک بیٹی اس کے باپ احمد عالمگیر کے پاس چھوڑ آئی تھی اور دوسری اپنے ساتھ لے آئی تھی، مگر چند مہینے بعد ہی اس نے دوسری شادی کر لی اور وہ بیٹی ہمارے حوالے کر گئی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے میری شادی زبردستی کروائی تھی، تب یہ اولاد بھی آپ ہی پال لیں، کیونکہ ہم نے واقعی غلط کیا تھا۔ ہم نے اس کی پسند کے خلاف اس کی شادی کروائی تھی اور وہ عروہ کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتے تھے، اور اس کے شوہر نے اسے ایک ہی شرط پر طلاق دی تھی کہ اگر وہ ایک بیٹی اسے دے کر جائے گی، کیونکہ 2 بیٹیاں تھیں اور دونوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ایک ایک بیٹی رکھیں گے۔ اسی صورت طلاق ہونے والے تھے، مگر عروہ، اسے میں نے کبھی نہیں بتایا کہ اس کی ماں زندہ ہے۔ اسے بس اتنا ہی پتا ہے کہ اس کی ماں مر گئی ہے اور میں اس کی نانی ہوں، لیکن وہ مجھے اماں ہی کہتی ہے۔ میں اسے کراچی سے یہاں لے آئی کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے باپ یا مایا کے بارے میں کچھ جانے۔ اگر اسے معلوم پڑتا کہ اس کا باپ بہت امیر ہے، اس نے ایک بیٹی اپنے پاس رکھ لی، تو عروہ پر بہت برا اثر پڑتا اور میں یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ مجھے عروہ بہت عزیز ہے، لیکن اس کی ماں نے کبھی پلٹ کر مجھے یا عروہ کو نہیں دیکھا۔ وہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ اپنی زندگی میں اپنے دوسرے شوہر اور اس کے بچوں کے ساتھ بہت خوش ہے، لیکن جو کچھ مایا نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے بہت افسوس ہے۔ لیکن میں نہیں جانتی کہ اس کی کوئی جڑواں بہن ایسے اس کی زندگی سے آ ٹکرائے۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، وہ شدید تکلیف میں سب کچھ بتا رہی تھی، مگر زین کیسے اتنی جلدی اس چیز پر یقین کر لیتا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، پاس پڑا موبائل بجا۔ اس کا موبائل اس روز ہوٹل میں ہی رہ گیا تھا، جو کہ وہ اپنے سامان کے ساتھ لے کر آ چکا تھا۔ اس کا خاص آدمی جسے وہ شام میں ہی مایا کے بارے میں تمام انفارمیشن جاننے کے لیے کہہ چکا تھا، اسی کا فون تھا۔ اس وقت مایا کہاں ہے؟ زین نے ہی اسے حکم دیا تھا وہ اسے ٹریپ کرے۔ سر مایا میم کراچی میں۔ زین نے بے حد بے یقینی سے اماں کو دیکھا، جن کی آنکھوں میں ابھی بھی افسوس تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھا اور اسی خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا جہاں پر عروہ کمبل تانے سو رہی تھی۔ ابھی تم کہاں ہو؟ میں ان کے پیچھے ہی ہوں۔ وہ وقار سر کے ساتھ کسی ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اوکے، مجھے فوٹو سینڈ کرو۔ زین ابھی بھی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ ایک ہی لڑکی ایک ہی وقت میں 2 جگہ کیسے ہو سکتی ہے۔ مطلب وہ واقعی جڑواں تھی۔ اور 2 منٹ بعد ہی اس کے موبائل کی اسکرین پر تصویر جگمگا رہی تھی، جہاں وہ وقار کے ساتھ ریسٹورانٹ میں بیٹھی کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ وقار نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہوئے زین کے دل میں کوئی عجیب سی تکلیف اتری تھی۔ اماں بھی وہ تصویر دیکھ چکی تھی۔ یہ بالکل اپنی ماں کی پرچھائی ہے۔ اس کی آنکھیں بھی ایسی ہی تھیں، جبکہ عروہ نے اپنے باپ سے آنکھیں لی ہیں۔ اس نے بے بسی سے اماں کو دیکھا اور دوبارہ واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اماں بھی اس کے پیچھے ہی اندر آ گئی۔ میں نے عروہ کو بہت مشکلوں سے، بہت محنت سے اور محبت سے پال پوس کر بڑا کیا ہے۔ اس کے نانا کی موت بہت سال پہلے ہو گئی تھی، تب عروہ بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد اس نے سرکاری اسکول پھر سرکاری کالج میں پڑھا ہے اور اسکالرشپ پر اسے ڈاکٹر بننے کا موقع ملا، ورنہ شاید وہ کبھی بھی ڈاکٹر نہ بن پاتی۔ ڈاکٹر بننا اس کا بچپن سے خواب تھا۔ وہ کسی انسان کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری عروہ کا دل بہت نازک ہے۔ وہ کسی سے محبت کرے تو ٹوٹ کر کرتی ہے، جبکہ مایا اس کے برعکس ایسی کیوں ہو گئی؟ اپنے باپ کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے اندر بدلہ، لالچ، ہرس کیسے جنم لے گیا؟ عروہ بہت صبر اور شکر سے دن گزارے ہیں۔ تم دیکھ رہے ہو ہمارے گھر کی حالت۔ 2 وقت کھانا کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ نہ ہمارے پاس مہنگے کپڑے ہیں، نہ ہی مہنگا گھر ہے اور نہ ہی مہنگی رہائش۔ ہم جو ہیں جیسے ہیں اس میں بہت خوش ہیں۔ جبکہ ذہن خاموشی سے ان کی آنکھیں میچ گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس نے کیا کرنا ہے۔ چند دن گزر چکے تھے اور وہ ان دنوں عروہ کے ساتھ ان کے گھر پر ہی تھا۔ اب اس بات پر اسے یقین ہو چکا تھا کہ عروہ اور مایا دونوں الگ وجود ہیں، کیونکہ مایا اور عروہ کے چلنے کے انداز کے علاوہ ان کی آواز میں بھی تھوڑا بہت ڈفرینس تھا، جو اب ذہن پہچاننے لگا تھا۔ اور ایک تلخ حقیقت تھی کہ وہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ مگر کیسی عجیب بات ہے،
عروہ جانتی ہی نہیں تھی کہ اس کی جڑواں بہن اس حد تک مختلف ہے، اور ان دونوں میں جیسے اس نے زین کا خیال رکھا تھا، زین نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا جا رہا تھا۔ جو تاثر پہلی ملاقات میں مایا نے اسے دیا تھا، مایا اس سے بہت ہٹ کر تھی، جیسے مایا اس کے سامنے معصوم اور مظلوم بن رہی تھی۔ حقیقت میں مایا اس سے بہت الگ تھی، جبکہ اس کے برعکس عروہ بالکل اس جیسی تھی جیسا اس نے مایا کو پایا تھا۔ شاید اسے جس احساس سے، جس خوبصورت اور معصوم شکل سے محبت ہوئی تھی، وہ مایا کا چہرہ نہیں، وہ عروہ کا چہرہ تھا، لیکن مایا کی شکل میں۔ جیسے وہ روزانہ اس کی پٹی چینج کرتی تھی، اس کے لیے خود کھانا بنا کر رکھتی تھی۔ یہ احساس زین سکندر کبھی نہ محسوس کر سکتا۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اسے واپس کراچی جانا تھا، اس کی میٹنگز بہت ڈیلے ہو چکی تھی، اور دوسرا جن کاغذات پر اس نے مایا سے سائن کروائے تھے، اب مایا چند دنوں میں ہی اس کی پراپرٹی اپنے نام ٹرانسفر کروانے کا پروسیس کرنے والی تھی، اور اسے ہر خبر یہاں بیٹھے بیٹھے مل رہی تھی، اور اسے کسی بھی حال میں مایا کو روکنا تھا۔ مگر تمام کاغذات وقار کے پاس تھے، اسے وقار سے وہ کاغذات کیسے حاصل کرنے تھے وہ جانتا تھا۔ وہ کمرے سے نکل کر صحن میں آیا۔ آج اتوار تھا، عروہ کے ہاسپٹل سے چھٹی تھی۔ وہ کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی، اماں صحن میں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، سنجیدگی سے اماں کو مخاطب کیا۔ اماں نے اسے اشارہ کیا، جیسے کہنا چاہتی ہوں کیا بات ہے؟ میں آپ کی نواسی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے اس وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا، جبکہ اماں شدید حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جو کچھ مایا نے کیا اس کے بعد تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ انہیں شاید یقین نہیں تھا کہ جو کچھ اس کی بہن نے کیا، اسے جاننے کے باوجود دوسری بہن سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور ویسے بھی تمہیں تو مایا سے محبت ہے، پھر عروہ سے کیوں نکاح کرنا چاہتے ہو؟ وہ حیرانگی سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے اس احساس سے محبت تھی، اس معصومیت سے محبت تھی جو مجھے مایا کے چہرے میں نظر آئی، مگر اب سچائی جاننے کے بعد مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ مایا نہیں تھی۔ جس چہرے سے، جس احساس سے مجھے محبت ہوئی تھی، وہ چہرہ شاید آپ کی بیٹی عروہ کا تھا، اور میں جانتا ہوں جو کچھ مایا نے کیا اس کے بعد عروہ کو سزا دینا غلط ہوگا، اور مجھے مایا کو حقیقت دکھانے کے لیے عروہ کی مدد چاہیے۔ اور ویسے بھی میں جانتا ہوں جو زخم مجھے مایا نے دیے ہیں، شاید عروہ کے سوا اسے کوئی نہ بھر سکے۔ آپ اس سے بات کر لیں۔ اس سے پہلے وہ اٹھتا اماں نے اسے روک دیا۔ میں کیوں بات کروں؟ تم خود بات کر لو۔ عروہ جو اپنے دھیان کچن سے باہر نکلی تھی، اماں کی بات پر حیرانی سے ان دونوں کو دیکھا۔ عروہ، زین تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ عروہ نے چونک کر پہلے اماں کو دیکھا، پھر زین کو۔ وہ حیران ہوئی تھی کہ اسے کیا بات کرنی ہے۔ زین گہری سانس لیتا ہوا اس کے قریب آیا۔ میں سیدھی اور صاف بات کروں گا۔ تم نے میری جان بچائی تھی، میں تمہارا مقروض ہوں۔ کیسی عجیب بات ہے نا، اسی چہرے نے میری جان لینے کی کوشش کی اور اسی چہرے نے مجھے بچایا، لیکن کچھ تو تھا جو ان دونوں چہروں میں الگ ہے، اور میں جان بچانے والے کو چنتا ہوں۔ نکاح کرو گی مجھ سے؟ اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا، جبکہ عروہ نے بے حد بے یقینی سے اسے دیکھا۔ لیکن میں کیسے؟ اسے لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ہاں، کیونکہ تم نے میری جان بچائی ہے، اور میں تمہارے اس احسان کو قیامت تک یاد رکھوں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کر کے کراچی چلو، وہاں تم کسی بھی ہاسپٹل میں اپنی نوکری جاری رکھ سکتی ہو، اور میں تمہیں اور اماں کو اپنے ساتھ کراچی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ آخری فیصلہ تمہارا ہوگا۔ وہ نرمی سے کہہ رہا تھا اور اپنے بارے میں سب کچھ عروہ کو بتا دیا۔ عروہ ابھی تک بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اتنا اچھا تھا، کوئی بھی اس سے شادی کرنے سے پہلے سوچے بھی نہ، اور ویسے بھی محبت اگر سوچ سمجھ کر ہوتی تو پھر لوگ محبت کرتے ہی کیوں؟ ہاں، اس سے محبت ہو سکتی تھی۔ اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کی اور اماں کی حالات بدلنے کے لیے اللہ نے ایک اچھا وسیلہ بنا کر بھیجا تھا، تو کیا وہ اسے منع کر سکتی تھی؟ اس نے اماں کو دیکھا جو مسکرا کر اس بات میں سر ہلا رہی تھی، تو پھر عروہ نے بنا کسی تاخیر کے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور ذہن کو ایک گہرے سکون کا احساس ہوا۔ اسی شام اس محلے میں چند گواہوں کی موجودگی میں وہ عروہ سے نکاح کر چکا تھا۔ وہ واپس کراچی آ چکے تھے۔ زندگی میں پہلی بار کراچی آئی تھی۔ وہ شدید حیران تھی۔ اس نے صرف کشمیر کی خوبصورتی دیکھی تھی، مگر کراچی بھی کسی صورت کم نہیں تھا۔ بلا شبہ یہاں پر بہت خوبصورت بلڈنگز تھیں۔ اماں کو اس نے گھر چھوڑ دیا تھا، اور اس وقت وہ عروہ کے ساتھ کھڑا تھا۔ عروہ نے بہت خوبصورت پاؤں کو چھوتی سیاہ فراک پہن رکھی تھی۔ مجھے تمہاری مدد چاہیے، ایک بہت اہم کام نمٹانا ہے۔
عروہ نے چونک کر اسے دیکھا. کیسا کام؟ یہ نکاح کے بعد ان کی پہلی ذاتی گفتگو تھی. تم چلو میں تمہیں بتاتا ہوں. وہ اس کا ہاتھ پکڑے اپنی گاڑی تک لایا, اسے گاڑی میں بٹھا کر اب وہ گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ تک آیا. آدھے گھنٹے بعد ان کی گاڑی ایک بیوٹی پارلر کے باہر رکی. عروہ حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی, مگر وہ کچھ بھی کہے بغیر اس کا ہاتھ پکڑے اسے پارلر کے اندر لایا اور اب بیوٹیشین کو سمجھانے لگا اسے کیا کرنا ہے, جبکہ عروہ کو خاموشی سے اس نے کرسی پر بٹھا دیا. عروہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بیوٹیشین اب اس کے بالوں میں ہلکے ہلکے کرلز ڈال رہی تھی. پھر ایک لڑکی نے اس کی آنکھوں میں گرین لینس لگا دیے اور اب اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ ہو چکا تھا. جیسے اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو حیران ہوئی. وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی, جبکہ اصل چمک تو زین کی آنکھوں میں آئی تھی. وہ بالکل مایا لگ رہی تھی. اب چلو میرے ساتھ. لیکن آپ مجھے لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ کچھ تو بتائیں زین. وہ پریشان ہو رہی تھی. بتاتا ہوں, گاڑی میں تو بیٹھو. وہ گاڑی میں بیٹھی تو زین نے اس کا ہاتھ پکڑے بہت تحمل سے اسے مایا کی ہر بات بتا دی, جبکہ وہ تو حیران ہو رہی تھی. کیا اس کی کوئی بہن بھی ہے؟ اسے اماں نے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے اماں اسے لے کر 7 شہر پار چلی گئی تھی, جبکہ وہ حیران تھی. اس کا باپ اور دادی بھی تھے, اس کی ماں بھی تھی, مگر وہ کسی سے کبھی مل کیوں نہیں سکی؟ سب کے ہونے کے باوجود اس نے پھر کیوں یتیموں جیسی زندگی گزاری؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. میں جانتا ہوں میں نے تمہیں بتائے بغیر اپنے پلان میں شامل کر دیا, لیکن پلیز اس وقت تم میری آخری امید ہو. میں چاہتا ہوں تم مجھے وہ سب کچھ واپس لا دو جو مایا نے مجھ سے چھینا ہے. خدا کی قسم میرے باپ نے تمہارے بابا کو کوئی دھوکہ نہیں دیا. وہ سب صرف وقار کے کام ہے. اس نے مایا کو جان بوجھ کر میرے خلاف کیا ہے, کیونکہ وقار میرا بزنس راول ہے اور شروع ہی سے نہیں چاہتا کہ میں بزنس کی دنیا میں ٹک سکوں. اسی لیے مجھے ختم کرنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے. گاڑی ایک سڑک پر آ کر رک گئی. وہ عروہ کا ہاتھ پکڑے باہر نکلا اور وہ نہیں جانتی تھی اور پھر اس کے دل و دماغ میں کیسے احساسات چل رہے تھے. اسے سب کچھ پروسیس کرنے کے لیے وقت کی ضرورت تھی. وہ دونوں تھوڑا چل کر آگے آئے تو سامنے ایک لڑکی کچھ کارڈز کو جھمگھٹے میں کھڑی تھی. جبکہ اسے دیکھتے وہ عروہ ساکت رہ گئی. وہ بالکل وہی تھی, وہی آنکھیں, وہی چہرہ, وہی بال, جبکہ مایا خود حیران ہو رہی تھی. اس کے سامنے اس کا عکس کھڑا تھا, بس دونوں نے کپڑے الگ پہن رکھے تھے. مایا نے بلیک پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور عروہ نے بلیک فراک. اس کے گلے میں دوپٹہ تھا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے عروہ چکرا کر گرتی. زین نے اس کا ہاتھ پکڑا. یہ تمہاری بہن ہے. آہستگی سے سرگوشی کی, جبکہ مایا بھی شدید حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی. یہ کون ہے؟ اور زین تم زندہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اس نے زین کو بھی اب دیکھا تھا. یہ سارے گارڈز میرے ہی ہیں. عروہ سامنا کرو اس کا. عروہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر اس نے سختی سے ٹوکا. یہ نرم ہونے کا وقت نہیں تھا. جبکہ عروہ 2 قدم چل کر خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی. تم میری بہن ہو. مجھے یقین نہیں ہو رہا یہ قسمت نے ہم دونوں کے ساتھ کیسا مذاق کیا. ہمیں ہمارے والدین سے جدا کر دیا. تم نے تو پھر بھی زندگی کے 25 سال اپنے باپ کا پیار حاصل کیا, مگر مجھے نہ ماں ملی نہ باپ. آنکھوں میں آنسو لیے عروہ کہہ رہی تھی, یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ زین یہ کون ہے؟ یہ میری بہن نہیں ہو سکتی. میں اپنے باپ کی اکیلی اولاد ہوں. اسے یقین نہیں ہو رہا تھا. اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کا عکس تھی. زین نے نرمی سے عروہ کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا. تم بالکل ٹھیک سمجھ رہی ہو مایا. یہ تمہاری جڑواں بہن ہے. ایک بہن تمہارے باپ کے پاس تھی اور دوسری بہن کو تمہاری ماں لے گئی تھی. تم اس دن کیا کہہ رہی تھی کہ تم نے اپنی زندگی بہت زیادہ محرومیوں میں گزاری ہے. تو اسے دیکھو, محرومیاں کیا ہوتی ہیں. تمہارے پاس تو باپ تھا, اس کے پاس تو باپ بھی نہیں تھا. تم اتنے خوبصورت بنگلے میں رہ کر تمام آسائشات کے ساتھ جی کر بھی خود کو محرومیوں میں سمجھتی رہیں. تو اسے دیکھو, محرومیاں کیا ہوتی ہیں جانتی ہو؟ 2 کمروں کے چھوٹے سے صحن والے گھر میں رہتے ہوئے زندگی گزارنا, جہاں نہ لائٹ کا انتظام ہو, نہ پانی کا, نہ گیس کا, جہاں دن رات کیسے گزرتے ہیں تمہیں احساس بھی نہیں. اور شہر کے مہنگے اسکولز کالجز میں پڑھنے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ تم محرومیوں میں زندگی گزار چکی ہو. تو اسے دیکھو, تمہاری بہن ہوتے ہوئے, ایک خون ہوتے ہوئے اس نے سرکاری کالجز, سرکاری اسکولز میں پڑھا اور اسکالرشپس پر خود کو اس قابل بنایا کہ آج ایک ڈاکٹر ہے. یہ لوگوں کی زندگیاں بچاتی ہے اور تم اتنی اچھی زندگی گزارنے کے باوجود
خدا کا شکر ادا کرنے کے باوجود خود کو ہر چیز سے بری الذمہ کرتے ہوئے ہر الزام دوسروں پر لگا دیتی ہو۔ جہاں تک رہی بات وقار کی تو یہ دیکھو، اس نے اپنی جیب سے کچھ کاغذات نکالتے ہوئے مایا کے حوالے کیے۔ اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ تمہارے بابا کو بزنس میں دھوکہ دینے والا کوئی اور نہیں وقار اور اس کا باپ تھا، اور تم نے مجھے غلط سمجھا۔ تم نے اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر مجھے جان سے مار دینے کی کوشش کی، لیکن جانتی ہو تمہاری سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ مایا نے بھیگی آنکھیں اٹھائے اسے دیکھا۔ تم نے محبت کو اپنا ہتھیار بنایا، اور یہ بہت ہی بڑی بزدلی تھی۔ پر اب تم دیکھو میری عروہ کیا کرتی ہے۔ اس نے عروہ کے گرد حصار مضبوط کیا، جو یہ بات بتانے کو کافی تھا کہ اس کے اور زین کے درمیان کیا رشتہ ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ تم نے ایسا کیا مایا۔ میں سالوں باپ کے پیار کے لیے ترستی رہی۔ تمہارے پاس تو باپ تھا، تم بہت خوش قسمت ہو، اور تم نے جو کچھ زین کے ساتھ کیا واقعی غلط کیا، لیکن میں تمہاری بہن ہوں، تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتی۔ مجھے تو خوشی ہو رہی ہے کہ میری کوئی بہن بھی ہے۔ ایک دن میں اتنے سارے سچ معلوم ہونے کے بعد فی الحال دونوں بہنوں کا دماغ گھوما ہوا تھا۔ اس سے پہلے کوئی تیسری بات کرتا، سڑک پر گاڑی کے ٹائروں کے چڑچڑانے۔ زین نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ گارڈز نے جلدی سے مایا کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اسے گاڑی کے پیچھے کر دیا۔ زین خود بھی دوسری گاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ اب سڑک پر صرف عروہ کھڑی رہ گئی۔ وقار گاڑی سے باہر نکلا اور حیرانگی سے عروہ کو مایا سمجھ کر اس کے پاس آیا۔ تم نے مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا مایا؟ عروہ نے خود کو سنبھالا اور زین کے بتائے ہوئے ڈائلاگز کو بولنے کی کوشش کی۔ مجھے وہ پیپرز چاہیے جو میں نے تمہیں کشمیر جانے سے پہلے پکڑائے تھے۔ میں چاہتی ہوں جلدی سے میں سارا بزنس اپنے نام لگوانے کے بعد تمہارے نام ٹرانسفر کر سکوں، تاکہ ہم جلدی سے شادی کر سکیں وقار۔ عروہ نے بہت مشکل سے اپنے لبوں کو ایک گہری مسکراہٹ سے سجایا، جبکہ وقار کے کاندھے کچھ ڈھیلے پڑے۔ میں تو ڈر گیا، مجھے لگا شاید وہ زین زندہ ہو کر واپس آ گیا۔ ویسے تم نے اتنا اچھا کام کیسے کیا؟ تم نے کیسے اس زین کو جان سے مارا؟ میں حیران ہوں، تم واقعی اسے مار چکی ہو۔ وقار خوشی کی حالت میں عروہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا، جبکہ عروہ نے گھبرا کر اس کے ہاتھ خود سے دور کیے۔ ہاں جلدی کرو، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس سے پہلے کوئی مصیبت آئے ہمیں جلدی سے تمام بزنس جائیداد کو اپنے نام ٹرانسفر کروانا ہوگا، پھر ہمیں شادی بھی تو کرنی ہے۔ اس کی بات پر وقار نے اس بات میں سر ہلایا۔ اب اپنی گاڑی کی طرف گیا اور گاڑی سے وہ کاغذات نکال کر اس نے دوبارہ عروہ تک آ کر اسے پکڑائے۔ یہ رہے، لیکن جانا کہاں ہے؟ عروہ نے ایک سکون کی سانس لی۔ وہ فائل کھول کر ان کاغذات کو باہر نکال رہی تھی، اور پھر وقار سے 2 قدم اور دور ہو گئی، اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے کسی کو بھی سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر عروہ نے اپنے ہاتھ میں موجود لائٹر جو مٹھی میں دبا کر کھڑی تھی اسے ان کاغذات کے قریب کیا، اور لمحوں میں ہی وہ کاغذات جل کر راکھ ہو گئے۔ یہ تم نے کیا کیا مایا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ وقار نے شدید پریشانی سے اس کے قریب جانا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی زین گاڑی سے باہر نکلا۔ کون مایا؟ میں مایا نہیں ہوں۔ اتنا کہتے ہوئے عروہ نے اپنی آنکھوں سے لینز اتار کر زمین پر پھینک دیے، جبکہ وقار شدید حیرت سے اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کون ہو تم؟ وہ سخت غصے سے پوچھ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ واقعی عروہ کے قریب ہوتا، زین سکندر کی آواز سڑک پر گونجی۔ یہ میری بیوی ہے، مسز زین سکندر، تمہارے جاننے کے لیے یہی کافی ہے۔ اس نے عروہ کا ہاتھ پکڑا۔ ویری گڈ ورک مسز، اور مسکرا کر وقار کے سامنے جان بوجھ کر عروہ کے ماتھے پر لب رکھے۔ عروہ کے گال سرخ ہو گئے۔ اتنے میں گارڈز نے مایا کو چھوڑ دیا تو وہ بھی باہر نکل آئی۔ اف وقار، اس نے بے حد بے یقینی سے یہ بڑبڑایا تو وقار چونک کر اسے دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک جیسی دو؟ وہ شدید حیرت سے دونوں کو دیکھ رہا تھا، مگر اس سے پہلے وہ سارا سچ سمجھ پاتا پولیس کی گاڑی کے سائرن ان کے قریب آ کر رکے، اور وقار کے سوچنے سمجھنے سے پہلے پولیس اہلکار اسے دبوچ چکے تھے۔ مجھے جان سے مارنے کے ساتھ اس نے میرے تمام بزنس پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے، اسی لیے آپ میک شور رہیے گا اسے کیسے اور کیا سزا دینی ہے۔ زینب پولیس آفیسر سے کہہ رہا تھا، جبکہ وقار چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، مایا کو مدد کے لیے کہہ رہا تھا، مگر وہ پتھر بنی خاموشی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اب کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس کے جانے کے بعد زین مایا کی طرف پلٹا۔ مجھے افسوس ہے کہ مجھے تمہاری شکل سے محبت ہوئی تھی،
اگر تم نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو شاید عروہ کی جگہ آج تم میرے ساتھ یہاں کھڑی ہوتی، وہ تکلیف سے کہہ رہا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں گہری شرمندگی تھی مگر وہ خاموش کھڑی تھی۔ پلیز زین، میں نہیں چاہتی آپ اسے کوئی سزا دیں، یہ میری بہن ہے۔ عروہ کی آواز ان دونوں کے کانوں میں گونجی تھی۔ تو مایا نے بے حد حیرانگی سے عروہ کو دیکھا اور زین نے کچھ نرمی سے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر وہ دونوں اپنی گاڑی میں بیٹھے اور چلے گئے۔ مایا بے بسی سے خالی سڑک کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے ہاتھ سے سب کچھ سرک چکا تھا اور وہ اپنی ہی نفرت میں ڈوب چکی تھی۔ رات اپنے آخری پہروں میں شامل ہو رہی تھی۔ اس وقت زین کے سینے پر سر رکھے لیٹی تھی مگر اسے سکون نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ جو کچھ آج شام میں ہوا اس کے بعد مایا کے آنسو سے بے چین کر رہے تھے۔ آخر وہ اس کی بہن تھی اور وہ بھی جڑواں۔ سالوں بعد وہ اسے ملی تھی اور اتنی آسانی سے وہ اسے اس کے حال پر نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ زین اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا مگر دونوں کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ زین، آخر کمرے کی خاموشی کو عروہ کی آواز نے توڑا۔ زین اس کی آواز پر چونکا تھا۔ میں اپنے والدین سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے ملوا دیں گے؟ اس نے چہرہ اوپر کیے زین کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال پوچھا۔ تو زین نرمی سے مسکرا دیا۔ اوکے، کل چلیں گے، اور ان سے ملنا تمہارا حق ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تمہیں ان سے ملنے سے روکنے والا؟ اس کی بات پر عروہ کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ تھینک یو سو مچ، آپ بہت اچھے ہیں اور میں اپنی بہن کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ اس نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی، اس کے لیے میں شرمندہ ہوں۔ وہ اب سیدھی ہو کر بیٹھی تو زین بھی بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑے۔ تمہاری خاطر میں مایا کو معاف کر چکا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم پریشان ہو، اور تمہیں سوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عروہ، غلطی اس نے کی ہے، اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے، جیسی پیور اور خالص روح میں چاہتا تھا، مجھے لگا تھا شاید وہ مایا ہوگی، لیکن نہیں، میری غلط فہمی تھی۔ وہ مایا نہیں تھی، وہ تم تھی۔ جس احساس سے مجھے محبت ہوئی وہ احساس تمہارے پاس ہے۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عروہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر پڑی۔ میں تم سے بار بار یہ اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ ہاں، مجھے تم سے محبت ہے اور مجھے مایا کے لیے اب کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ ناراضگی، نہ ہی محبت۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ لبوں سے لگا چکا تھا۔ تھینک یو سو مچ زین، میری زندگی بہتر کرنے کے لیے۔ اس کے قریب ہوتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی تھی۔ شاید اس نے زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک شخص کی وجہ سے اسے والدین، دادی اور بہن مل جائیں گے۔ شکریہ بس اللہ کا ادا کرو جس نے ہم دونوں کو اس طرح سے ملا دیا۔ زین اس کے ماتھے پر لب رکھتے ہوئے گہری سانس لی۔ عروہ نے چہرہ پیچھے کیا تو وہ نرمی سے اب اس کے چہرے کے ایک ایک نقش پر لب رکھ رہا تھا۔ عروہ شرمائی، گھبرائی اس کے قریب بیٹھی چہرہ جھکا گئی۔ زین نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھے اور اس کی نرمی قطرہ قطرہ اپنے وجود میں انڈیلنے لگا۔ عروہ نے گھبرا کر اس سے دور ہونے کی کوشش کی مگر زین کی پکڑ نرم اور محبت بھری تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر سکی اور اپنی مرضی سے اپنا وجود اس کے حوالے کر دیا۔ بیل کی آواز پر وہ دروازہ کھولنے کے لیے گیٹ تک آئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو اسے حیرت کا شدید دھچکا لگا۔ اس کے بالکل سامنے زین کھڑا تھا۔ اس سے پہلے مایا کچھ کہتی، اس نے زین کے ساتھ کھڑی عروہ کو دیکھا۔ اس نے خوبصورت ریڈ فراک پہن رکھی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک سجی۔ یہ بات واضح کر رہی تھی کہ وہ نئی نویلی دلہن بن کر یہاں آئی ہے۔ اسے ایک نظر دیکھ کر کوئی بھی بتا سکتا تھا کہ ابھی بھی اس کی شادی ہوئی ہے۔ تم لوگ یہاں؟ بہت مشکل سے مایا کھلا پھیلے۔ تم سے نہیں، تمہارے والد اور تمہاری دادی سے ملنے کے لیے آئے ہیں، زین نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ مایا بنا کچھ کہے سائڈ پر ہٹی اور انہیں اندر آنے کی دعوت دی۔ زین تو آگے گزر گیا مگر عروہ آگے بڑھ کر مایا کے گلے لگ گئی۔ کیسی ہو؟ مایا کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ پتہ نہیں، وہ یہی کہہ سکی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی کہ وہ کیسی ہے۔ زین نہیں چاہتا تھا کہ عروہ اس سے بات کرے، نہ ہی وہ یہ چاہتا تھا کہ عروہ مایا کی صحبت میں رہ کر بری بنے۔ اسی لیے اس نے عروہ کا ہاتھ نرمی سے پکڑا اور اسے لے کر گھر کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ احمد عالمگیر اور اس کی ماں عروہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے تو کتنی ہی دیر اسے اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ اگر اس عورت نے طلاق کی ضد نہ کی ہوتی
تو شاید وہ کبھی بھی اپنی ایک بیٹی کو بھی اکیلا نہ چھوڑتے، مگر مجبوری تھی، یہی طے ہوا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنے باپ سے وہ سب باتیں کرتی رہی جو وہ سالوں سے کرنا چاہتی تھی، اور مایا حیران تھی کہ وہ باپ سے ملی چند لمحوں کی محبت میں ہی خوش ہو گئی، اور وہ کیوں اپنے باپ کے ساتھ رہتی، ساری زندگی آسائشات کے پیچھے بھاگتی رہی۔ کچھ گھنٹے وہاں گزارنے کے بعد وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے، اور ان کا رخ اس طرف تھا جہاں سالوں سے زین نہیں گیا تھا۔ اس نے بیل دی تھی اور دوسرا مسز سکندر نے کھولا تھا۔ ارے زین بیٹا تم؟ اسے دیکھ کر شدید حیران اور خوش ہوئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم واقعی یہاں پر آئے ہو۔ وہ یقین کرنا چاہتی تھیں کیونکہ سکندر کی زندگی میں بھی کبھی زین نے اس گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ ارے وہاں کیوں کھڑے ہو، اندر آؤ، تمہارے بہن بھائی تم سے ملنے کے لیے بہت خواہش مند ہیں۔ انہوں نے سائڈ ہٹ کر اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ میں آپ سے ملنے نہیں آیا، کوئی اور آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اتنا کہتے وہ سائڈ ہٹا تو پیچھے کھڑی عروہ کا چہرہ انہیں نظر آیا۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی، ان کے لب جیسے ساکت رہ گئے، وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے نہ پہچانتی، آخر ماں تھی، جنم دیا تھا۔ یہ عروہ ہے آپ کی بیٹی، جسے آپ اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی۔ عروہ کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں اور مسز سکندر کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل رہے تھے۔ عروہ 2 قدم آگے بڑھی۔ کیوں ماما، میرے ساتھ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ شدید تکلیف سے پوچھا۔ اس کا لہجہ تلخ نہیں تھا، مگر اس کے لہجے میں تکلیف تھی۔ میں جانتی ہوں میں نے غلط کیا تھا، تب غصے کی حالت میں نے وہ فیصلہ تو کر دیا، مگر یہاں آنے کے بعد میں ہر روز رات کو پل پل تڑپتی تھی اپنی دونوں بیٹیوں سے ملنے کے لیے۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی چیز کا ایسا ریگریٹ نہیں ہوا جیسے تم دونوں کو چھوڑنے کا ہوا۔ کبھی کبھی سوچتی تھی جا کر واپس تم دونوں کو لے آؤں، تم لوگوں سے معافی مانگ لوں، مگر پھر سوچتی تھی کہ کس منہ سے جاؤں گی، میں تو معافی مانگنے کی حقدار بھی نہیں۔ میں جانتی ہوں میں بہت بری ماں ہوں، شاید تم دونوں کے ساتھ زین بھی مجھ سے نفرت کرتا ہے۔ زین نے حیرانی سے انہیں دیکھا، حالانکہ اس کے دل میں کبھی بھی ایسی کوئی نفرت نہیں آئی۔ عروہ بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا بچپن واپس نہیں لوٹا سکتی سوائے معافی مانگنے کے۔ اور عروہ کہاں برداشت کر سکتی تھی کہ آخر وہ اس کی ماں تھی، اور وہ کون تھی؟ اپنی ماں کی انچاہی اولاد، جسے وہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب کوئی بھی ماضی میں واپس نہیں جا سکتا تھا، نہ ہی وہ آئندہ زندگی میں اپنی ماں کے ہوتے ہوئے ان کی محبت سے محروم رہنا چاہتی تھی۔ اسی لیے وہ آگے بڑھی، ان کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیے۔ آپ مجھ سے معافی مت مانگیں، بس ایک بار پیار سے گلے لگا لیں۔ میں نے سالوں اس حصار میں آنے کا انتظار کیا ہے، وہ کانپتی ہوئی کہہ رہی تھی، اور مسز سکندر نے روتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زین خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑا تھا، وہ جانتا تھا یہ ان دونوں کا حق ہے۔ دونوں رو رہی تھی۔ مجھے اپنے گلے نہیں لگائیں گی ماما؟ اتنے میں دہلیز کے اس پار سے ایک اور آواز ابھری۔ تینوں نے ایک ساتھ پلٹ کر پیچھے دیکھا۔ دہلیز میں ہی مایا کھڑی تھی۔ مسز سکندر نے بنا کچھ کہے اپنا ایک بازو کھولا اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا، تو وہ بھاگتی ہوئی ان کے سینے سے لگ گئی۔ اب دونوں طرف سے اپنی ماں کے گلے لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، عروہ اور مایا اب اپنے دونوں چھوٹے بہن بھائیوں سے مل رہی تھی، جو کہ زین کے بھی بہن بھائی تھے، 16 سال کا احتشام اور 14 سالہ ہیرا، اور وہ خاموشی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زین نے کافی دیر سے اسے غمگین دیکھا تو نرمی سے پوچھا۔ اس نے چونک کر چہرہ موڑے زین کو دیکھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی زین کہ اگر میاں بیوی کی آپسی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، وہ دونوں ساتھ نہ رہنا چاہیں، الگ ہونا ان کا حق ہے، لیکن اس سب میں اس اولاد کا کیا قصور ہے جسے وہ دونوں چھوڑنا چاہتے ہیں؟ اگر وہ ساتھ نہیں رہنا چاہتے تو پھر اس اولاد کو پیدا ہی نہ کرتے۔ اولاد کی زندگی کے 25 سال جہنم بنانے سے بہتر نہیں ہے کہ اسے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا میں نہ لانے کا فیصلہ کر لیا جائے۔ بروکن فیملیز میں بچے اس طرح سے رلتے ہیں، والدین طلاق لینے کے بعد اپنی اپنی پسند سے الگ الگ جگہ شادی کر لیتے ہیں، لیکن جو بچے ہوتے ہیں نا، وہ نہ اس در کے رہتے ہیں نہ اس در کے رہتے ہیں، وہ پھر بس در بدر بھٹک جاتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ پاس بیٹھے وہ سب لوگ خاموشی سے عروہ کو سن رہے تھے۔ اس نے زین کا ہاتھ نرمی سے پکڑا۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کچھ بھی ہو جائے، چاہے آپ کا دل مجھ سے بھر جائے، پھر بھی ہم اپنی اولاد کو
ایسی تکلیف کبھی نہیں دیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ میری اولاد بھی ایسی زندگی گزارے جیسے میں نے گزاری ہے۔ میں اپنی نسل کو سنوارنا چاہتی ہوں۔ زین کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ اس نے نرمی سے اسبات میں سر ہلایا اور بنا کسی کی پرواہ کی عروہ کو اپنے حصار میں لے لیا۔ اب عروہ خود کو مضبوط کر چکی تھی، خود کو سنبھال چکی تھی۔ آنسو صاف کیے، اپنے گھر چلیں؟ اماں انتظار کر رہی ہوں گی، اس نے صوفے سے کھڑے ہوتے زین سے پوچھا۔ زین نے بنا کچھ کہے اسبات میں سر ہلاتے اٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے مسز سکندر کو اللہ حافظ کہا۔ اب وہ دونوں وہاں سے جا رہے تھے اور شاید اس دہلیز سے باہر نکلتے ہوئے عروہ سوچ چکی تھی کہ آئندہ وہ کبھی یہاں نہیں آئے گی، کیونکہ چند لمحوں کی محبت اس کے 25 سال کے احساس کمتری کو نہیں بھر سکتی تھی۔ ہاں، اسے کچھ سکون ہو گیا تھا کہ اس کے والدین زندہ ہیں، اس کے لیے یہ بہت تھا۔ جبکہ پیچھے کھڑی مایا اور مسز سکندر نے بے بسی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ کبھی کبھی رشتوں میں خلا رہ جاتے ہیں۔ پرفیکٹ اینڈ ہونے کے باوجود بھی چیزیں آپ کی مرضی سے اختتام پر نہیں پہنچتی۔ کبھی کبھی کچھ کہانیوں میں کچھ نہ کچھ ادھورا رہ جاتا ہے، اور جانتے ہو، کہانیاں مکمل ہوتی ہی وہ ہیں جن میں کچھ ادھورا رہ چکا ہو۔